بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ میرے دوستو، آج آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آج کل پورے پاکستان کے اندر ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے، اور جیسے کہ آپ نے میڈیا پر دیکھا ہوگا 4-5 دن سے دعا زہرا نام سے ایک لڑکی جو ہمارے یہاں ایئرپورٹ سے اغوا ہوئی ہے، اور وہ پورے پاکستان کے اندر ایک ٹرینڈ بنایا جا رہا ہے کہ اس کے اندر 2-3-4 باتیں ہیں، آپ اس کو غور کریں اور سنیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے جعفر عباس صاحب جو JDC کے چیئرمین ہیں اور سیکرٹری ہے، تو انہوں نے جا کے وسیم بادامی صاحب کے ساتھ وہ بیٹھے، اور انہوں نے اس کو ایک پورا کا پورا بنایا ہوا ایک پلان تھا ان کی والدہ کو لے کر گئے وہاں، ان سے پوچھا کہ آپ کی بچی اغوا ہو گئی ہے تو آپ نے اس کا کوئی اعلان نہیں کیا؟ تو ڈائریکٹ وسیم بادامی صاحب پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ نے اعلان یا مسجد کے پاس نہیں گئی؟ تو نے کہا ہم مسجد کے پاس گئے، امام نے اعلان ہی نہیں کروایا، کیونکہ امام صاحب کہنے لگے کہ آپ نے زہرا نام رکھا۔ تو بھائی میرے دوستو، میں ان سب سے درخواست کرتا ہوں کہ جس امام نے بھی یہ کام کیا تو آپ ان کو سامنے لائے۔ 5 دن ہو گئے، آپ جس طرح کوئی بھی واقعہ ہوتے ہیں تو آپ تو وہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ تو بھائی آپ نے اگر امام صاحب نے یوں کہا ہے کہ بھائی زہرا نام کی لڑکی کو ہم اس کا اعلان نہیں کر سکتے ہیں، تو بھائی آپ جائیں نا، اس امام صاحب کو باہر لائیں، اس امام صاحب کو میڈیا پر لائیں کہ بھائی آپ نے اعلان کیوں نہیں کیا، پہلی بات۔ دوسری بات کہ دیکھیں، ہمارے لیے صحابہ کرام میں سے کوئی بھی صحابی ہو، چاہے ادنا سے ادنا صحابی کیوں نہ ہو، ہم ان کے پاؤں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، چاہے وہ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہو یا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہو۔ ہمارے مسلمانوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ بھئی ہر 100 میں سے 10 لوگ ایسے ہوں گے جن کے اندر جعفر نام ملے گا، آپ کو حضرت علی نام ملے گا، حسن نام ملے گا، حسین نام ملے گا، فاطمہ نام ملے گی۔ بھئی ہم لوگ اس کو فخر سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم صحابہ کرام کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھ لیں، لیکن آپ دوسری طرف دیکھیں ان حضرات کے اندر کہ بھئی آپ مجھے پورے کے پورے اہل تشیع میں دکھا دو کہ انہوں نے حضرت ابوبکر کا نام رکھا ہو، عمر کا نام رکھا ہو، عثمان کا نام رکھا ہو۔ تو بھئی خدا کے لیے کہ ہم نے وہ جو پورے 4-5 سال ہم نے اپنے جانیں ضائع کی، اپنے کئی اداروں کے کتنے لوگ اس میں شہید ہوئے اور پاکستان کو ایک امن کے اور سکون کی طرف لے کر آئے، آپ اس کو دوبارہ فرقہ وارانیت کی طرف دھکیل رہے ہیں کہ گویا کہ مسجد کے امام کو آپ یوں تاثر دے رہے ہیں کہ بھائی انہوں نے اعلان نہیں کیا۔ تو بھائی یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی امام اتنا وہ جہالت کا مظاہرہ کرے اور اس قسم کے مظاہرہ کرے کہ بھائی وہ آپ کا اعلان نہ کریں۔ بھائی خدا کے لیے اگر اس طرح انہوں نے کیا ہے تو بھائی آپ جائیں، میڈیا والوں کو لے جائیں، آپ ان پر FIR کٹوائیں کہ بھئی انہوں نے اعلان کیوں نہیں کیا، پہلی بات۔ دوسری بات کہ بھئی ہم لوگ اکثر جمعے کے بیانات میں کہا کرتے ہیں کہ بھئی اپنے بچوں کی تربیت کریں، تو بھئی اس کا ثمرہ یہی نکلتا ہے کہ بھئی ایک باپ کی بچی، اب دعا زہرا کا انہوں نے رنگ یوں دیا کہ ان کو وہ اغوا ہو گئی ہے، انہیں اٹھا کر لے کر چلے گیا، اغوا برائے تاوان ہے، مختلف نام دیے گئے، لیکن آج آپ سنیں تو وہ کہہ رہی ہے کہ بھئی وہ انہوں نے انٹرنیٹ پہ دوستی لگائی اور وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے، اور وہاں لاہور میں ان کا نکاح نامہ پکڑا گیا اور وہ خود آئی ہے، نکاح نامہ لائی ہے۔ تو بھائی آپ خدا کے لیے اپنے بچوں کی یوں تربیت کریں کہ آپ خود سوچیں کہ ایک باپ کی بچی بھاگ جائے گی، 14 سال عمر کی بچی، تو کیا وہ معاشرے کے اندر کیسے منہ دکھائے گا، اپنے خاندان میں وہ کیسے منہ دکھائے گا، کیسے آئے گا وہ؟ اور دوسری بات کہ اس کو یوں پیش کیا جا رہا ہے کہ اس کو انٹرنل طور پر اور انٹرنیشنل طور پر وہ پاکستان کے لیے ایک ایشو بن رہے کہ ہمارا آج کل انٹرنیشنل طور پر ہمارے پاکستان کے متعلق یہ ایک بڑا ایشو ہے کہ یہاں پہ بچے محفوظ نہیں ہیں، یہاں پہ عورتیں محفوظ نہیں ہیں۔ تو بھائی جو خود بھاگتی ہیں، جو خود انٹرنیٹ پر دوستیاں لگاتی ہے اور ان کے گھر والے آتے ہیں کہ ان کو واٹس ایپ استعمال کرنا نہیں آتا تھا، تو بھئی یہ کس قسم کی انسانیت ہے کہ آپ پاکستان کے عزت کو داؤ پر لگا رہے ہیں، اور جو IMF اور FATF کے جو بل ہیں کہ پاکستان کے اندر عورتیں محفوظ نہیں ہیں اس لیے آپ بلیک لسٹ میں رہیں، تو گویا تو آپ ان کے مددگار ثابت ہو رہے ہیں۔ بھئی میرے دوستو، خدا کے لیے جتنے بھی لوگ میری ویڈیو سنیں یا جن تک پہنچے، تو بھئی خدا کے لیے اپنے بچوں کی تربیت کریں، اپنے بچوں کو اس راہ پر لائیں
کہ بھئی وہ آپ کے کل آپ کے لیے ایک مصیبت کا باعث نہ بنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں فرماتے ہیں اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ بھئی جب آپ سے حیا کا چادر اتر جائے، آپ حیا کے چادر کو تار تار کر دو، تو پھر آپ کے دل میں جو بھی آئے آپ کرتے چلے جائیں۔ آپ انٹرنیٹ پر دوسری لگا لیں، آپ واٹس ایپ پر دوسری لگا لیں، آپ یہاں پر معاشرے کے اندر لوگوں کے ساتھ گلے ملیں، تو بھئی جتنے بھی ہمارے یہاں کیسز ہوتے ہیں تو بھئی ان کو 10-15 ان کے دوست ہوتے ہیں۔ ڈیفینس میں جو ایک بچی اغوا ہو گئی تھی، ان کو مارا گیا تھا، تو بھئی ان کے تو 5-6 دوست نکل آئے تھے۔ تو بھئی اپنے بچوں کی خود نگرانی کر لیا کریں کہ میرا بچہ واٹس ایپ پر کس سے ملتا ہے، میرا بچہ سوشل میڈیا کس طریقے سے یوز کرتا ہے۔ تو بھئی ان چیزوں کو آپ غور کر کے لیا کریں، اور کہیں ایسے نہ ہو کہ بھئی یہ ہمارے ملک کے لیے، ہمارے ریاست کے لیے وہ ایک عار کا باعث بنے، اور ہم نے جو کئی سال اپنے جانوں کے نذرانے پیش کیے، ہم نے کہیں کروڑوں روپے لگائے اس امن و سکون کو حاصل کرنے کے لیے، آج ہمارے کچھ حضرات وہ ٹی وی پر بیٹھ کر وہ دوبارہ اس کو فرقہ وارانیت کی طرف دھکیل رہے ہیں خدا کے لیے۔ تو بھائی آپ سوچیں، پاکستان کا سوچیں، اپنے عالم اسلام کے لیے سوچیں کہ عالم اسلام کے اندر مسلمان کس قدر گہرے ہوئے ہیں، کس قدر مسئلے مسائل کا شکار ہیں، اور ہم اپنے فرقہ وارانیت میں لگے ہوئے ہیں۔ تو بھائی خدا کے لیے اس کو سوچیں، اور ایک منٹ کے لیے اپنے گریبان میں جان کے جو میں کچھ کر رہا ہوں، وہ آیا اس سے اسلام کی خدمت ہو رہی ہے، آیا اس سے پاکستان کی خدمت ہو رہی ہے، یا اس سے اسلام مزید بدنام ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے بچوں کی صحیح نگرانی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔